السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ اگر میں پاکستان میں پیدا نہ ہوتا تو زندگی سے ایک شکوہ رہ جاتا۔ ہنسنے ہنسانے کا، کھیلنے کودنے کا اتنا موقع اور کہاں ملتا جتنا میرے سونے پیارے دیس میں ملا کرتا ہے۔ بزلہ سنجی باقاعدہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ چھوٹے موٹے لیول پہ نہیں، باقاعدہ حکومتی سطح پر اس کے فروغ کے لیے آئے دن جو کوششیں، بلکہ شبانہ روز کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ یقیناً قابل تحسین ہیں۔ بچپن میں آپ نے بھی میرے خیال ہے میری طرح وہ آوازیں سن رکھی ہوں گی، ہر مال ملے گا 2 روپیہ، ہر مال ملے گا 2 آنے، ہر چیز ملے گی 2 آنے۔ اسی طرح سے ہر فیقے ماجے تائے کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے ایک خصوصی آفر، ایوارڈ جو ہے وہ برائے فروخت جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی، اور کچھ ایسے افراد کو ایوارڈ جو ہے وہ نذرانِ عقیدت کے طور پہ دیے گئے ہیں جو یقیناً مستحق بھی ہیں اس ایوارڈ کے۔ جیسے مثال کے طور پہ فلاحی کاموں کے شعبے میں حدیقہ کیانی صاحبہ کو جو ایوارڈ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ ڈیزرونگ اور کون ہوگا؟ میں ذاتی طور پہ خبریں پڑھتا رہتا ہوں جس میں ان کی جو NGO ہے، ذاتی حیثیت میں خاتون ہیں، وہ ملک کے طول و عرض میں سفر کرتی ہیں اور جا کر کے دکھی انسانیت کے لیے جو کچھ کر رہی ہیں، اس کے لیے یہ تمغہ بھی میرا خیال ہے کم ہے۔ لیکن بہرحال ایک بار پھر لوٹ سیل لگ گئی ہے۔ ایسی ماشاءاللہ ہمہ جہت شخصیات کو ایوارڈ دیے گئے ہیں کہ عقل چکرا کر کے رہ گئی ہے۔ یاد آ رہا ہے عمران خان کا وہ سنہری دور، جب ہر للو پنجو کو اسٹیج پہ بلا کر کے اور یعنی ایوارڈ دیا جاتا تھا، جس میں شیخ رشید، جنہیں ان دنوں شیدہ ٹلی کہتی تھی، یہ والی حکومت جو اس وقت اپوزیشن تھی، جس میں مراد سعید جیسے انٹلیکچوئل انورٹڈ کاماز میں شامل تھے جو اس وقت بھگوڑے بنے بیٹھے ہیں۔ اویس لغاری صاحب کو تمغہ دیا گیا ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر مجھے یاد آیا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ان کو ڈیزرو کرتے ہیں یہ، کیونکہ ملک کو انہوں نے اتنی محنت سے اندھیروں میں دھکیلا ہے۔ IPPs کو نوازنے کا الزام بھی ان پر کچھ لوگ عائد کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے ایسا غلط ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال جو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی ڈینگیں یہ بڑی بڑی صبح شام مارتے ہیں، اس پر ایک تمغہ تو کم از کم ان کے لیے بنتا ہی ہے۔ پھر ایک موصوف ہیں، ان کا نام لینا میں سمجھتا ہوں بیکار ہے۔ وہ جب کھیلا کرتے تھے، کھیل تو وہ اب بھی رہے، لیکن جب وہ کھیلا کرتے تھے تو ان کے بارے میں 2 لوگ تھے، میں ان کا بھی نام نہیں لیتا کہ کہیں وہ پکڑے میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ کون آدمی ہے، یہ یارکر پہ اٹھا کر کے چھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ اب میں نے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں، حالانکہ آپ سب سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ واقفان حال جو ہے وہ مصر ہے اس بات پر کہ انہیں حب علی سے زیادہ بغض معاویہ میں نوازا گیا، حالانکہ میں اس طرح کی کسی بات کا حامی نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عین میرٹ پر ایوارڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے۔ ایک اور موصوف ہیں، انہیں بھی تمغہ برائے فلانا فلانا جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جو اس حوالے سے خبر ہے وہ بتا رہی ہے کہ سندھ کے وزیر داخلہ کو صوبے میں ڈاکو راج کے خاتمے، منشیات کے خلاف کارروائیوں پر شاندار خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس سے زیادہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے منشیات کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر منشیات کا خاتمہ ہو گیا تھا تو یہ پنکی کیا قرآن شریف کے نسخے بیچ رہی تھی جو اس کو دھر لیا گیا؟ منشیات کا خاتمہ اگر ہو گیا تھا تو پھر یہ پنکی کے کسٹمرز کی جو لسٹ ہے اس کو سامنے آنے سے بچانے کے لیے کیوں لوگ صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں؟ ڈاکو راج کے خاتمے کی جہاں تک بات ہے، میں وزیر داخلہ کو اپنے ساتھ اگر گاڑی میں بٹھا کر کے اور سکھر سے تھوڑا سا آگے تک جاؤں، میں سکھر گیا شوٹ پہ، تو ایک جگہ ایک چوراہے سے ہمیں واپس آنا پڑا، بتایا گیا کہ جی یہ سامنے کچے کا علاقہ ہے، اور وہاں جس خوفناک قماش کے لوگ میں نے دیکھے، اللہ اکبر، علمان الحفیظ۔ لیکن حکومت کا اصرار ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پکے کے کہیں کہ خاتمہ ہو چکا ہے تو کچے کے خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تھوڑا سا میرٹ تو ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے گھر پر حملہ ہوا تھا انٹیریئر سندھ میں، اور یہ موصوف اتنے کمپیٹنٹ وزیر فلانے ہیں کہ یہ اپنے گھر کو بھی بلوائیوں کے ہاتھوں جلانے سے نہیں بچا سکے۔ دوسرا ایک اور موصوف ہیں، ان کا نام ہے جاوید عالم اوڈو صاحب، بہت کمپیٹنٹ آفسر ہیں۔ یقیناً یہ تمغہ بھی میرٹ پہ ہی ہوگا، مجھے پوری طرح سے یقین ہے۔ اگر یہ تمغہ میرٹ پہ ہے تو پھر میرا خیال ہے جرائم کی وہ بڑھتی ہوئی وارداتیں، وہ فراڈ ہوگا۔ پھر یہ سارے اخبار والے، یہ سارے میڈیا والے، یہ سب مل کر کے ان کے خلاف ایک، اس کا مطلب ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش کر رہے ہیں
کہ جس میں جو ہے وہ ان کی نوکری لپیٹے میں آ جائے. حالانکہ پاکستان میں کون کسی کی نوکری اس طرح سے لے سکتا ہے؟ ہر دوسرے دن ہر گلی محلے سے، ہر چوک چوراہے سے کسی نہ کسی کے لٹنے، کسی نہ کسی کے قتال کی آوازیں آتی ہیں. ہر سال ہزاروں بائکس چھنتی ہیں، سینکڑوں گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موبائل فونز چھین لیے جاتے ہیں. لیکن جاوید عالم اوڈھو یا ان سے پہلے جتنے لوگ بھی تھے، ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو نیو یارک میں بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کے جواب میں یہ پوچھتا ہوں، بھائی نیو یارک میں آپ ہوتے ہیں؟ آپ جیسا کوئی افسر ہو سکتا ہے نیو یارک میں؟ اس طرح کی دریدہ دہنی کا مظاہرہ اگر نیو یارک میں ہوتا تو پھر پبلک ان لوگوں کے تن پہ کپڑے چھوڑتی. لیکن ہمارے یہاں کی پبلک بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے، اس لیے رہ نہیں دیتے ہیں اس قصے کو. ایک ایسے حضرت کو، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسے حضرت کو میں نے آج ایوارڈ لیتے دیکھا. میں خدائے واحد کو حاضر و ناظر جان کر کے کہتا ہوں، میں اس کے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. یہ آدمی آج بھی سفر کرتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے 4 گاڑیاں ہوتی ہیں. اور اس نے جب اس کی ٹیلی ویژن پہ اس ایک دن جس وقت میں اس کے ساتھ تھا عمران خان کی گرفتاری کی خبر چلی تو اس نے جو جملہ کہا وہ سن کر کے آپ دہل جائیں گے. اس آدمی نے کہا اگر عمران نہیں تو پھر پاکستان نہیں. اور آج اس کو جب میں نے تمغہ لیتے ہوئے دیکھا اور بتایا گیا کہ انہوں نے منشیات کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے فلاں کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے ڈھیکاں کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے جو افسری کے ریکارڈ قائم کیے، ہنس ہنس کر کے میرے پیٹ میں بل پڑ گئے. میں نے کہا جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا وہ پاکستان میں کر دیا جاتا ہے. اور یقین رکھیے کہ آپ کو پکڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. وہ فیصل واڈا صاحب جنہیں میں شیخ رشید 2 کہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات آج انہوں نے کہی ہے. میں انہی کی زبانی دہراتا ہوں، کیوں اپنے کندھے کو استعمال کروں. کہتے ہیں انتظار ہے پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا. منشیات فروش کو پنکی بنانے والے پنکی حکمراں قیام پاکستان سے قابض ہیں. حضور یقیناً ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ہوں گے. لیکن قیام پاکستان سے جس وقت وہ ایک حکومت آئی تھی جس میں آپ منسٹر بن کر کے آئے تھے، جس میں آپ سینیٹر تھے، جس میں آپ پتہ نہیں کیا کیا تھے، پھر وہ بھی حکومت رگڑے میں آئے گی نا. تو آپ اس حکومت میں منسٹر کیوں بن گئے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، چھوڑے جا رہا ہوں میں، اگر موڈ ہو تو جواب دیجیے گا. ایک موصوف ہیں، انہوں نے ٹویٹا ہے اور کیا خوب ٹویٹا ہے. کہتے ہیں ایک سابق گورنر، کئی اہم رہنماؤں کی اولادیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پنکی کی منشیات کے خریدار ہیں. 98% غریب مظلوم کنگلوں کا ایک ایم این اے یا سابق ایم این اے اور اہلیہ تو 5 لاکھ کے مقروض بھی ہیں. مجھے نہیں پتا ایسا ہے یا نہیں، لیکن ایک خبر جو ہے وہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں مستند ہے. ایک افسر نے بھائی کو، یعنی پنکی کہہ رہی ہے، ایک افسر نے بھائی کو متعدد بار پکڑا اور رشوت لے کر کے چھوڑا. کئی تھانوں کی پولیس کو لاکھوں روپے ماہانہ دیتی تھی. پنکی کا تفتیش میں انکشاف. اب اگر منشیات کا خاتمہ ہو چکا ہے تو یہ پنکی کیا قرآن کریم کے نسخے بانٹ رہی تھی لوگوں میں؟ اس کی جو آڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ پولیس والوں کو ان کی اوقات بتا رہی ہے، جس میں وہ اپنے کسٹمر سے کہہ رہی ہے کہ آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ جیسے کہیں گے، جہاں کہیں گے فلانا فلانا اور آپ کے لیے ارینج ہو جائے گا. یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے اگر تو صوبے میں صوبے کی پولیس، صوبے کا آئی جی، صوبے کا منسٹر، صوبے کا فلانا، صوبے کا چیف ایگزیکٹو، صوبے کا ڈھمکانا. اگر آپ سمجھ لیں میں کیا نہیں کہہ رہا، لیکن آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا. لیکن ناصر حسین شاہ صاحب وہ مصر ہیں کہ شرجیل میمن اور مکیش چاولہ نے منشیات کے خلاف اچھا کام کیا. شرجیل میمن صاحب تو آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں منسٹر تھا نارکوٹکس کا تو ہم نے ان کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. لیکن اپنی ناکامی کے اس ببانگی دھول اعتراف کے بعد شرجیل میمن صاحب کی جانب سے ناصر حسین شاہ صاحب معترف ہیں کہ ان دونوں نے منشیات کے خلاف اچھا کام کیا. اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کی وجہ سے منشیات کا کاروبار پھیلا. یعنی منسٹر صاحب جو ہے وہ پاک دامن تھے سارے کے سارے. یہ پولیس کے شعبے میں یا اور کسی شعبے کی طرف میرے خیال ان کا اشارہ تھا کہ جہاں کالی بھیڑیں تھیں، جس کی وجہ سے انمول پنکی کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں، کوئی رعایت نہیں ملے گی. وہ رعایت ملے نہ ملے وہ تو بات کی بات ہے. پہلے وہ جو ایک ماڈل تھی، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں پھر اس پہ، وہ ایک ماڈل پاکستان سے چلی گئی، اس کو جس نے روکا تھا اس بیچارے کی مطلب انورٹڈ کاماز میں حادثاتی موت ہو چکی 9 سال پہلے. یہیں اسی اسٹوڈیو سے بیٹھ کر کے میں نے باقاعدہ پروگرام کیے تھے. اس وقت کے سب سے بڑے سیاستدان جو 10 لاکھ روپے پینشن جس کو عمران خان نے دی تھی، جو اپنے گھر کی چھت پہ ڈیم بنا رہا تھا، وہ اس نے باقاعدہ اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کیا، لیکن ہوا ہے کچھ بھی نہیں. میں نے اس بچے کا باقاعدہ لیٹر بھی چلایا تھا آن ایئر. اس بچے نے، اس معصوم بچے نے، اس کی ماں نے ایک لیٹر لکھا جو پبلک ہوا.
اس ڈیم والے سیاستدان کو، جس میں اپنے والد کی اور اپنے شوہر کی موت کے بارے میں کچھ سوالات کیے گئے تھے، کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا. پھر وہ جو ماڈل تھی جسے پاکستان سے بھگا دیا گیا بحفاظت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے حوالے سے کچھ انکشافات تھے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اور اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ آج بھی جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو پھر یہ منسٹرز کیوں کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں جو ہے وہ اس طرح کی کالی بھیڑیں تھیں؟ اداروں میں کالی بھیڑیں اگر تھیں تو منسٹر کو نہیں پتہ چلا؟ یہ منسٹر کیسا تھا؟ اس کو سائن کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا کیا؟ میرے اسٹوڈیو میں میری مرضی کے بغیر اگر کوئی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا میں اپنے پروڈیوسر پہ ڈال دوں گا یا اپنے ایسوسیٹ پروڈیوسر پہ ڈال دوں گا؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ پنکی کہہ رہی ہے میرے کسٹمرز میں اداکار، ماڈل اور سیاستدان بھی شامل تھے. دوبارہ پڑھتا ہوں، اداکار، ماڈل اور سیاستدان بھی شامل تھے. اب یہ سیاستدان کون کون تھے، کون کون سی پارٹیوں میں ہیں، اس وقت کون کون سے عہدوں پہ موجود ہیں، یہ کون پتہ چلائے گا بھائی؟ یا تو اس کو اس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ اس کا ریمانڈ دیے بغیر ایک صاحب نے دھڑا کر کے مہر لگائی، اس کو بولا جلدی سے جیل لے جاؤ. جیل کیوں بھیجنے کی اتنی جلدی تھی؟ پولیس ریمانڈ مانگ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. یہاں وزیر داخلہ صاحب ہمارے فرماتے ہیں، ضیاء الانجار صاحب، پنکی کیس میں پولیس کا طرز عمل دیکھ کر بطور وزیر داخلہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. سر یقین جانیے آپ کا یہ بیان پڑھ کر کے مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی شرمندگی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ بس اس کا مطلب ہے کہ صوبہ محفوظ ہاتھوں میں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. آپ پاکستان کے معروف سیاستدان ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا ایک دیرینہ تعلق، ایک رفاقت ہے. ہمارے ریگولر کسٹمر بلکہ کلائنٹ ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں مقداد علی خان صاحب، جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کا رسک لینے پر نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے نثار چیمہ صاحب سے کے پاس جاؤں گا. نثار صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام جی. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا حضور والا. سر سوال کچھ شاید تلخ ہو یا سخت ہو، لیکن پوچھنا تو بنتا ہے کہ پاکستان میں یہ تقریباً کچھ گزشتہ 5 سالوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ مختلف عہدوں اور مناصب پر مذاق خیز شخصیات کی تقرری کے بعد جس طرح سے ان عہدوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس کے بعد اب ایوارڈز کی لوٹ سیل بھی لگی ہے. اور اب کسی کو بھی اٹھا کر کے اور کوئی بھی ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے گائنیکالوجی کے شعبے میں کوئی ایوارڈ دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ میں نے اس شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دی، حالانکہ اللہ اور اللہ کے بندے سب گوائیں کہ نہ میرا گائنیکالوجی سے کوئی تعلق ہے، نہ میں اس محلے سے کبھی گزرا ہوں. تو سر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کا کیا میرٹ کیا ہے؟ کس طرح سے ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ یہ پی آر ایک ایکسرسائز ہوتی ہے یا اس کے لیے کیا مطلب آپ کیا بتا سکتے ہیں جو میں نہیں جانتا؟ دیکھیے نور اللہ یاسین صاحب، آپ کے لیے قطعاً حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر کل کلام. نثار صاحب آپ کی آواز کٹ گئی. سر نثار چیمہ صاحب کی آڈیو چلی گئی ہے. مقداد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ایوارڈ تقسیم ہو رہے ہیں. جی نثار صاحب، سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی، ذرا دوبارہ شروع سے آئیے. سر جی میں گزارش کر رہا ہوں نور اللہ یاسین صاحب کہ اس میں قطعاً کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ اسی پنکی کو غیر معمولی عوامی خدمات کے سلسلے میں ایک قومی ایوارڈ دے دیا گیا. تو اس کا میرٹ کیا ہوتا ہے سر؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. مطلب آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی کی حکومت تو آ چکی ہے، چلو وہ جو ایک نام نہاد ریاست مدینہ تھی کسی ایک دور میں، اب اس سے نجات مل گئی، اس کے والی سے نجات مل گئی، اب تو عین نیکوکاروں کی حکومت ہے، تو اب بھی یہی سب فیکے ماجے تائے کو نوازا جا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیے نور یاسین صاحب، مدتوں سے سال سے یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوش آمدیوں کو، چاپلوسی کرنے والوں کو، یعنی چاپلوسی میں جن کی خدمات ہوتی ہیں انہیں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، انہیں کو نوازا جاتا ہے. اور اتنی بے توقیری کر دی گئی ہے ان قومی ایوارڈ کی کہ میں ذاتی طور پہ کئی ایسی شخصیات کو جانتا ہوں جن کو پہلے ایوارڈ ملے تھے کسی دور میں، ان کو میں نے کہتے سنا ہے کہ اتنی بے توقیری ہو گئی ہے ان ایوارڈز کی کہ دل چاہتا ہے کہ جو ایوارڈ ہمیں ملے تھے ہم واپس کر دیں. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ جس طرح
میراثیوں کو, خوشامدیوں کو, چاپلوسی کرنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. یہ تو بہت توہین ہے ان ایوارڈز کی, بے توقیری ہے. بے توقیری ہے. سر آپ نے میراثیوں کا ذکر کیا تو میں مقداد صاحب کے پاس جاؤں گا. مقداد صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ جو ہے وہ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں اور کیا خوب نظر آ رہے ہیں حضور والا. لیکن سر یہ میراثیوں کو نوازنے والی بات آئی تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں الزام آپ پہ یہ لگایا گیا آپ کی حکومت پہ کہ میراثیوں کو بہت نوازا گیا, بلکہ ایک موصوفہ تھی, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, حریم شاہ کر کے. ہاں, وہ جس طرح کے کپڑے پہن کر کے اور وزارت داخلہ میں دروازے پہ لات مارا کرتی تھیں, ان سے جس طرح سے آپ کے سابق لیڈر شیخ رشید صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب اور بہت سارے اور نام جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, وہ جس طرح سے تھر تھر کانپا کرتے تھے اور ان کی جس طرح کی ویڈیوز یعنی گفتگو کرتے ہوئے باہم کوئی مشاورت کرتے ہوئے آئی ہیں, وہ دیکھ کر کے ہمیں لگ رہا تھا کہ بس یہ زوال کی آخری سیڑھی پہ ہم کھڑے ہیں. لیکن سر اس دور میں آ کر کے آپ کو بھی اطمینان ہوا ہوگا کہ چلو ابھی کوئی کسر رہ گئی تھی جو پوری ہو رہی ہے اب. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر سر. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے جس طبقہ کے لیے, مراثی کا لفظ استعمال کیا ہے, میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں, ہمارے دیہاتوں میں یہ ایک طبقہ پایا جاتا ہے اور آپ اس کو برا, کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے. آپ اس طبقے کی بھی توہین کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جوڑ کے. شاید وہ بھی بہت بہترین لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں اور ہمارے معاشرے سے ہیں, لیکن یہ المیہ ہے ہمارے ملک کے اس سسٹم کا, جس سسٹم میں آپ لوگوں کو ان کی جو ہم سنتے تھے یا ہم دیکھتے تھے کہ لوگ بڑے فخر سے جن لوگوں کو یہ صدارتی ایوارڈ دیے جاتے تھے یا جن لوگوں کو یہ نیشنل ایوارڈز دیے جاتے تھے, وہ جب اپنے کسی بھی پروگرام میں یا کسی بھی ایونٹ میں آتے تھے تو وہ بڑا تمغہ اپنے سینے پہ لگا کے اپنے کپڑوں پہ آتے تھے اور بڑے فخر سے آتے تھے. اور آج اگر وہ لوگ فخر سے نہیں لگا سکتے, انہوں نے تو شاید اپنے گھر کی دیواروں سے ہٹا کے الماریوں میں رکھ دیا ہوگا کہ کس طرح کے لوگوں کو یہ ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. نہ اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے, نہ اس کا کوئی معیار ہے, اور بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے کہ اس سے بہتر وہ جو غریب ریڑی بان ہے, جو سڑک پہ ریڑی لگاتا ہے, وہ اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے وہ کرتا ہے, ان کو پکڑ کے یہ صدارتی ایوارڈ دے دے تو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. سر آپ نے جو بات کی ہے وہ کیا خوب بات ہے, خدا لگتی ہے. لیکن میں اس پہ آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں جو لطیفہ ہرگز نہیں ہے, یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اس لیے میں بالکل عینی شاہد ہوں, اس کا عینی گواہ ہوں. اب سنیے آپ سیٹ بیلٹ باندھ کر کے. یہ آپ ہی کے دور حکومت کی بات ہے. یہ پرائیڈ آف پرفارمنس نام کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے. وہ ایوارڈ کس طرح سے دیا گیا ایک اینکر کو, ایک اعلیٰ ترین افسر یا اعلیٰ ترین افسروں میں سے ایک افسر کے سامنے لٹرلی منتیں اور ترلے کرتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ملک کے اس وقت بھی ایک نامور اینکر کو, جو اپنی خدمات گنوا کر کے بس اللہ رسول کا واسطہ ہی دینا رہ گیا تھا, رونا ہی رہ گیا تھا, باقی تو سب کر چکے تھے وہ. اور انہوں نے کہا کہ سر اللہ کے واسطے سر, مطلب اتنا کام کر لیا اب تو کم از کم پرائیڈ آف پرفارمنس بنتا ہے. سر ایک مہینے کے اندر اندر اس آدمی کو پریزیڈنسی میں جا کر کے ایوارڈ لیتے ہوئے دیکھا میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے. محض اس وہ جو منتے ترلے کا سیشن تھا, اس کے 15 دن کے اندر اندر ایک پبلش ہوئی تھی لسٹ, اس میں ان کا نام آ چکا تھا, سر فہرست تھے وہ صحافت کے شعبے میں. اور اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 15 دن یا اگلے ایک مہینے میں عارف علوی صاحب نے ان کے سینے پہ یہ تمغہ, یہ بیج جو ہے وہ لگا دیا تھا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت دے, اور یہ ہدایت کا سلسلہ اس دور سے شروع ہونا چاہیے کہ جب ہر فیقے ماجے تائے کو, ہر للو پنجو کو یہ جو ہے وہ نوازنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. نثار چیمہ صاحب, سر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا میں اس ایک المناک واقعے پر جو میں نے ابھی بیان فرمایا. دیکھیں, اب اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں
انہوں نے ذکر کیا کہ دیہات میں جو میراثی ہیں، دیکھیں وہ خاندانی میراثی ہیں، وہ واقعی ان کی بڑی خدمات ہیں اس معاشرے میں، اس سماج میں، لیکن یہ جن کو ایوارڈوں سے نوازا جا رہا ہے یہ تو 2 نمبر میراثی ہیں، یہ میراثیوں کی بھی توہین ہے۔ یہ دیکھیں یہ حقیقت یہ ہے کہ جو خاندانی میراثی ہیں، جو ان کی واقعی کوئی ایسی خدمات ہوں ہنسنے ہنسانے والی، جو اس طرح کے اب فنکار بن گئے ہیں، اگر ان کی خدمات ہوں تو وہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر فنکار بھی 2 نمبر ہوں، میراثی بھی 2 نمبر ہوں، خاندانی نہ ہوں، اور یہ ہے کہ سوائے چاپلوسی کے خوشامد کے ان کو کوئی اور فن نہ آتا ہو، اسی فن میں وہ ید طولہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ ہے کہ اعتراض تو بنتا ہے۔ پھر قوم یہ ہے کہ وہ سمجھے گی کہ یہ کس طرح کے ایوارڈ بانٹے جا رہے ہیں، ان کی بالکل بے توقیری ہو رہی ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے۔ دوسری بات جو نور اللہ عارفین صاحب نے آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر، میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ اگر ملک کے وزیر اعظم اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اگر واقعی ایک پولیٹیکل ول ہو، ان میں کمٹمنٹ ہو، ان میں تہیہ کر لیں وہ، اور ان میں عزم ہو کہ ہم نے کرائم کو منشیات سمیت تمام کرائم جو ہے ان کو ختم کرنا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹس میٹر آف فیو ویکس اونلی۔ یعنی اس کا نسخہ کیا ہے کہ آپ میرٹ پہ آئے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اب آئی جی جو ہیں، آئی جی پولیس جو ہے اگر میرٹ پہ لگا دیے جائیں اور ان کو تاکید ہو، ان کو انسٹرکشنز ہوں، ڈائریکشنز ہوں، حکم ہو کہ آپ نے ڈویژنل RPO جو ہے ریجنل پولیس آفیسر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسی میرٹ پہ لگانے ہیں۔ میرٹ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ آفیسر دیانتدار ہو، پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ کمپیٹنٹ ہو، اور تیسرا یہ کہ دلیر آدمی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی اس کو حکمران جو کہیں ان کے یہ ہے کہ ان کے آگے بالکل بھیگی بلی بنا اور ان کے ملازم بن جائے۔ سرکاری ملازم اسٹیٹ کے ملازم ہے، حکومتوں کے ملازم نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر میرٹ پہ افسران کی تقرری کی جائے، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے اصول پہ اگر عمل کیا جائے تو منشیات سمیت تمام جرائم پہ قابو پانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، جس طرح یہ ہے کہ اس واقعے نے ایک بے نقاب کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ کئی پہلوؤں کو، یعنی ہمارے سارے پولیس کے معاملات کو، عدلیہ کے معاملات کو، سیاسی معاملات کو، سیاسی جو شخصیات ہیں ان کے کردار جو ہیں بے نقاب ہوئے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی شرمناک ہے۔ کوئی مہذب ملک ہو تو لوگ جو ہے جن کے نام آئے اسی وقت یہ ہے کہ اپنی عہدوں سے مستعفی ہو جائے، لیکن یہاں تو شرم و حیا والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ شرط بڑی سخت لگا دی آپ نے مہذب ملکوں والی۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ مقداد صاحب، سر 2 صحافی ہیں، میں ان کے ٹویٹس بچا کے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد سوال آپ کی طرف پھینکتا ہوں۔ ایک صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں اسلام آباد کے 4 نوجوان بیوروکریٹس پہ انہوں نے نام لکھے ہیں کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ کارنامہ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قومی مفاد میں اسلام آباد کی 612 ایکڑ زمین واگزار کرائی ہے۔ کیا اب آبادیاں گرانے پر بھی تمغے بانٹے جائیں گے؟ پھر اسی کے اوپر ایک صاحب اور ایک معروف جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹا ہے، وہ کہتے ہیں سرکاری افسران کو حکومت کے احکامات بجا لانے پر تمغے دینا اچھی روایت ہرگز نہیں۔ ان افسران نے اگر کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے، اس کا انعام دیں، مگر ان افسروں نے تو بستیاں مسمار کی ہیں، اس سرکاری کام پر انہیں تمغے حیرت ہے۔ سنا ہے اس فہرست میں موجود ایک خاتون افسر کی اگلی منزل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا عہدہ ہے۔ حضور والا، یہاں ویسے بھی کہا تو جاتا ہے کچھ سیاستدانوں کی جانب سے، کچھ لوگوں کی جانب سے، کچھ جمہوریت دشمن لوگوں کی جانب سے کہ یہاں پہ اسلام آباد ہو یا کراچی یا کوئی اور جگہ، غریب کے لیے ایک الگ قانون ہے اور امیر کے لیے ایک الگ قانون۔ تو پھر اب جا کر کے اس حقیقت سے مفر کرنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی نسلہ ٹاور گرا دیا گیا، اور وہ جو کیا وہ اللہ ماری بلڈنگ ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے، مطلب اس طرف تو بلڈوزر کا منہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ کہیے گا سر؟ دیکھیں، میں آپ کو پھر بھی یہ غریب کی بھی بات کروں گا، لیکن غریب نہیں، آپ اس کو کہیں کہ یہ بے بس کے لیے قانون اور ہے اور بس والے کے لیے قانون اور ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو آپ ٹھیک ہے سرکاری اراضی ہے اس پہ غیر قانونی آپ نے اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے، آپ نے اس کو واگزار کرایا، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کیا ان افسران کو یا ان لوگوں کو آج تک جب سے یہ آبادیاں بنی اور آج تک یہ بنی رہی، جو لوگ CDA میں رہے، مختلف اتھارٹیز میں رہے، اس کے اوپر ہیڈز رہے،
ان کے نیچے جو بھی اتھارٹیز رہی، آپ نے ان کا ٹرائل کیا؟ آپ نے پہلے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو بے گھر کر دیا جو پیسے دے کے، جو اپنی جمع پونجی لگا کے گھر بنا کے بیٹھے تھے، آپ نے ان لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ یہ ہمارے ملک میں روایت ہی ایسی چل پڑی ہے کہ ایک غریب کا گھر، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے بس ہے، جو پیسے بھر کے جگہ لے کے بیٹھا ہے، کنسٹرکشن کر کے بیٹھا ہے، اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہے۔ آپ اس کو لا علمی ہوتی ہے لوگوں کی، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، آپ فیک ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں، آپ لوگوں کی جائیدادوں کے پتہ نہیں کیا کیا چیز بن جاتی ہے اس جہان میں، آج کے جہان میں جہاں ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہے، یہاں پر بھی 2 نمبر رجسٹریاں کی جا رہی ہیں لوگوں کے زمینوں سے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کاغذات نہیں ہیں اور ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی زمین پہ اپنا قبضہ لینے جاتے ہیں تو انہی کے اوپر ہی ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر قبضہ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ چوری کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ کیسز ہیں جو ہم ڈے ٹو ڈے اپنے لوگوں کی، کیونکہ ہم اپنے حلقوں میں یہ مسائل ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کو آپ نے بے گھر کیا، آپ نے کیا ان لوگوں کی داد رسی کی؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو کبھی بھی، اب وہ تو رل گئے، ان کا تو گھر گر گیا، چاہے یہ ابھی آپ نے بات کی وہ بہت بڑی بلڈنگ کی، وہ بہت بڑی بلڈنگ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس کا نام لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو پاکستان سارے کو پتہ ہے۔ وہاں پر امیر لوگوں کے فلیٹ تھے، غریب لوگوں کا، ابھی غریب کے تو ہو نہیں سکتے وہاں پہ، امیر لوگوں کے تھے چاہے جو، لیکن وہ بے بس ہو گئے لوگ، اب پیسے بھرے ہیں ہر بندے نے۔ ہمارے کئی جاننے والے ہیں جن لوگوں نے وہاں جینونلی اپنا پیسہ بھر کے انہوں نے فلیٹ لیا ہے۔ یہ یہاں پر ہر وقت اس کو پریزیڈنٹ دیکھ رہا ہے، اس کو پرائم منسٹر دیکھ رہا ہے، اس کو ہر آنے جانے والا منسٹر دیکھ رہا ہے، ایم این اے دیکھ رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بلڈنگ بنتی آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، آج جب وہ بن کے لوگوں نے اس کو، ملٹیپل لوگوں نے بیچا، پھر لوگوں نے خریدا، پھر بیچا، پھر خریدا، آج جو بیٹھے ہیں ان کی کون ذمہ داری دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ نکتہ آگے آپ کا، یہاں مجھے ایک کمرشل بریک کی لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور مصطفیٰ بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ مصطفیٰ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم سر، ہم بات کر رہے ہیں مستحقین میں جس طرح زکوٰۃ بانٹی جاتی ہے اس طرح سے اب قومی اعزازات جو ہے وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور خوب اندھی مچی ہوئی ہے۔ سر ذرا کچھ آگاہی فراہم کیجئے کہ یہ ان ایوارڈز کی ڈسٹریبیوشن کے وقت کیا میرٹ کو بالکل ہی فراموش کرنا واحد پیمانہ ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے جو جاوید عالم اوڈو صاحب ہیں، آئی جی سندھ صاحب، ان کو کچے میں کامیاب آپریشن اور امن و امان کے قیام پر تمغہ امتیاز دیا گیا۔ سر آئی جی صاحب کو میں اپنی گاڑی میں بٹھال کر کے لے جاؤں گا اصل کراچی میں، تو آئی جی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ واپس نہیں آئیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنا امن و امان قائم ہوا ہے کراچی میں۔ آئی جی صاحب کا موبائل چھینے گا پہلے، اس کے بعد آگے جا کر کے کوئی نذرانہ عقیدت پیش کر دے گا، اس کے بعد کبھی گاڑی چھن جائے گی، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور خبر بتا رہی ہے مجھے کہ سندھ کے وزیر داخلہ کو صوبے میں ڈاکو راج کے خاتمے، منشیات کے خلاف کارروائیوں پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سر منشیات کا خاتمہ ہو گیا تو یہ انمول پنکی کیا قرآن کے نسخے بانٹ رہی تھی؟ تھانوں میں کس کس لیول پہ اس کے اپنے بندے انورٹڈ کاماز میں موجود تھے؟ تو یہ مان لیا جائے کہ وہ صرف پولیس والوں کی حد تک محدود تھی، اور ناصر حسین شاہ صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ خرابیاں منسٹرز لیول پہ یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیول پہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں نور عالم صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ انٹرو دیں گے۔ دیکھیں، بات جہاں تک اعزازات کی بات ہے تو وہ ہر دور میں ہر سال جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس میں میرٹ پہ ہی جو ہے وہ لوگوں کو اعزازات دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا جو میں آپ جس طرح آپ کمنٹ کر رہے تھے، آئی اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ فرسٹ آف آل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ جو ڈرگ کا ایک ریکٹ ہم نے جو ہے پکڑا ہے، اس میں بالکل اس پہ جو اس میں ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے ساتھ جو انوالوڈ ہیں، جو ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کو بھی منظر عام پہ لایا جائے گا، اور اس میں جو بھی کارندے ہوں گے، جو بھی لوگ انوالو ہوں گے،
وہ بھی منظر عام پہ لائے جائیں گے. لیٹ دا انویسٹیگیشن بی کمپلیٹ. بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو چیز ہے, آپ میڈیا کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس طرح کئی بھی جو دیگر میڈیا چینلز ہیں وہ بھی اس کو کور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیز ہوگی آپ کے سامنے منظر عام پہ لائی جائے گی. سر ایشورنس آپ کی بالکل پہنچ گئی, میں سمجھ گیا اور ایسا ہی ہوگا, یقیناً میرا ایمان ہے. اب سوال کے پہلے حصے پہ آتے ہیں جس کو آپ نے درخور اتنا نہیں سمجھا. سر آئی جی سندھ کو ایوارڈ ضیاء النجار صاحب کو ایوارڈ میرٹ پہ دیا گیا ہے. کراچی میں امن و امان قائم ہو گیا, صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا. ضیاء النجار صاحب اپنے گھر کو بلوائیوں سے نہیں بچا سکے, ان کا گھر نظر آتش کر دیا گیا, اور اوپر سے یہ دعویٰ کہ امن و امان کا قیام ہو گیا ہے, منشیات کا خاتمہ ہو گیا ہے, کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو گیا, جبکہ کچے کے ڈاکو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا خاتمہ کون کر سکتا ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں آپ, کراچی وہ شہر رہا ہے, کراچی کی تاریخ رہی ہے, ایک سیاہ تاریخ رہی ہے. اس تاریخ کو اگر کسی نے بہتر انداز میں ہم نے جو کراچی کا ایک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, اس میں آپ کریڈٹ دیں. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے آگے گئی ہے, اور آج میں سمجھتا ہوں جتنا کرائم ریٹ کم ہوا ہے اتنا میں نہیں سمجھتا تاریخ میں پہلے کبھی تھا. لہٰذا اگر ہوم منسٹر صاحب کی اس میں کاوشیں ہیں, کوششیں ہیں, چاہے کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے ہوں, کچے کے ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے سب کے سامنے, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کریڈٹ دیں نا. اگر آپ کو جسٹ ایک بغض پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر ہر چیز بری لگتی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اور اگر ہمارے پولیس کے جوان اور پولیس کے آفیسرز اگر اتنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اس ڈیوٹی میں اگر کوئی پازیٹیو چیزیں شہر کے لیے ہو رہی ہے, صوبے کے لیے ہو رہی ہے, تو اپریسیشن بنتا ہے. اس کو اگر تنقید برائے تنقید میں آپ کریں گے, اس کی نظر کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کا مثبت پہلو دیکھیں تو کام تو ہوا ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. انفارچونیٹلی شو کا ڈیوریشن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید کوئی اور سوال کروں. مقداد صاحب, مصطفیٰ صاحب, آپ دونوں کی آمد کا عزت مشکور ہوں سر. انشاءاللہ پھر کسی مناسب وقت پر آپ دونوں کو تکلیف دوں گا. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. کل بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.